اب میں بلا تخیر اپنے بڑے ہی پیارے بھائی اسی جامع مسجد اقصیٰ اہل حدیث کے امام اور مدرس ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور وہ خود اپنے طلبہ طالبات کا رزلٹ اناؤنس فرمائیں۔ جناب حافظ سید عبد الرحمن شاہ صاحب، امام و مدرس مرکزی جامع مسجد اقصیٰ اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر مسجد تدریسی نظام 2011 تو سنبھالے اور الحمدللہ بہت سارے بچے جو نادرا قرآن پڑھ کے اس مسجد سے فارغ ہوئے، اور اس سال تو میں شروع کیتا سی کہ جو بچہ قرآن پڑھ چکے ہے، نادرا جس نے پڑھ لے، انہاں بچیاں میں یہ لالچ دیتا کہ بھئی جیڑا 3 سپارہ مکمل حفظ کر لے گا اس نو 500 روپیہ انعام ملے گا۔ اور الحمدللہ ایک بچے نے مکمل 30واں پارہ حفظ کیتا ہے، اور 4 بچے ایسے نے کہ جنہاں نے 30واں پارہ نصف یعنی کہ ادھا حفظ کر چکے ہیں، اور ایک بچہ ہے جس نے 22 سورتاں یاد کیتیاں نے۔ یعنی دعا کرو کہ اللہ انہاں بچیاں نو حافظ قرآن بنا۔ انہاں بچیاں نو میرا یہ معاملہ انہاں بچیاں دے نال رکھن دا مقصد کہ شاید کہ کوئی انہاں وچوں عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، شاید کہ کسی نو شوق پیدا ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے انہاں بچیاں نو میں دین دا علم دینا چاہنا۔ اسی طرح ایک کتاب جو قاری صاحب دس رہے سن کے بچیاں نو میں حدیث دی لگا رہے ہیں، یہ پڑھا کے یہ بھی انہاں بچیاں نو میں یہی لالچ دے رہے ہیں کہ تانوں انعامات ملن گے۔ 3 مہینے بعد انہاں دا امتحان ہوئے کرے گا، اور پھر او دا رزلٹ ہوئے گا، او دے اندر انہاں نو انعامات دیتے جان گے۔ دیکھو اسی دیکھیے نا، نیٹ موبائل ہر ایک دے ہاتھ وچ چلائیے نا، تو کافر تو دور دی بات ہے، مسلمان نام دے مسلمان کہ جنہاں نے اسلام دا نام لے کے، اسلام دا لبادہ اوڑ کے اپنے تے مسلمانی دا دھبا لگایا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچیاں نو گانے سکھا رہے نے، ناچ سکھا رہے نے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو اس طرح دی تربیت دے رہے نے۔ لیکن میری کوشش کہ اس مسجد کے اندر جو طالب علم آئے قرآن صرف ناظرہ پڑھ کے نہ جائے، کیونکہ اس بچے نے ساری زندگی قل ہو اللہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں جی گل ہے؟ بچے نے ساری زندگی قل ہو اللہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھنی، ذہن ہے کہ ساری زندگی سے کم از کم آخری پارہ چھوٹی چھوٹی صورتاں نے یاد کر لین، تاکہ ساری زندگی نماز پڑھ دے رہے تے نماز دے اندر پڑھ دے رہے۔ اے ذہن لے کے انہاں بچیاں نو اے یاد کروا رہے ہیں۔ دیکھیے لیکن اسی قرآن تو اتنا دور ہاں، اس وقت تقریباً اس 2 سالاں دے اندر 3 دے قریب طالب علم نے جنہاں نے ناظرہ قرآن مکمل پڑھے، لیکن انہاں دے وچوں اے 6 طالب علم نکلے نے جنہاں نے قرآن نو اس پارے نو زبانی یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باقی بچے کیوں نہیں کر رہے؟ او دی وجہ کیا ہے؟ او دی وجہ یہ ہے اسی اپنے بچے نو انگریز تے بنانا چاہنے ہیں، اسی اپنے بچے نو ڈاکٹر تے بنانا چاہنے ہیں،
اسی اپنے بچے نو MPA MNA تو بنانا چاہنے ہیں، لیکن اسی اپنی اولاد نو قرآن دا علم نہیں سکھانا چاہتے، اپنی اولاد نو دین دی بات نہیں سکھانا چاہتے، جی دی وجہ تو اج دیکھ لو جڑے بچے قرآن پڑھ کے چلے گئے دوبارہ مسجد نماز پڑھنے واسطے نہیں آتے، او دی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ دی نا اہلی ہے، ساری مسجد دے لوگ محلے دے لوگ جان دینے، اس بات تو آگاہ نے کہ جڑا بچہ اس مسجد دے اندر پڑھ دے میں نماز نہ پڑھے مار مار کے میں توں کر دینا، میں نماز پڑھانا 2 سال 2.5 سال لگا کے بچہ اتھوں نکلے اگوں ماں باپ نے نماز واسطے ٹورے ہی نہیں، اسی محنت کر دے رہے، اسی قرآن وال لگام دے رہے، والدین نے قرآن تو دور کر دیتا، والدین نے کوشش نہیں کی تھی کہ اپنی اولاد نمازی بنائیے۔ آئیے ایک بات قرآن دی ایک آیت میرے ذہن اندر آئی، سورہ فرقان دی اندر اللہ رب العالمین دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دن ہوئے گا، رب دی عدالت ہوئے گی، اتھے کھڑا ہو کر کے رب العالمین دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے بات اعلان کر دیں گے، رب دے سامنے جا کے ساڑی شکایت لا دیتی، قرآن دی آیت کی ہے، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ اے او قوم ہے کہ جس نے قرآن نو چھوڑ دیتا۔ آئیے ذرا سوچئے، سوچنے دا وقت ہے، اگر اسی قرآن تا دوری اختیار کی تھی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، آمینہ دا بابا ہوئے گا، حسن حسین دا نانا ہوئے گا، علی المرتضی دا سسر ہوئے گا، عثمان غنی دا سسر ہوئے گا، ابو بکر عمر دا دماد ہوئے گا، رب دا محبوب ہوئے گا، رب سامنے کھڑا ہو کے کہے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ اس قوم نے قرآن چھوڑ دیتا، دسو ساڑھے کول جواب کی ہے؟ ساڑھے کول کوئی جواب؟ اپنے بچہ سکول چا چھٹی کردا ہے، باپ علیحدہ چڑکدا ہے، ماں علیحدہ چڑک دی، دادے نو پتہ لگدا وہ چڑکدا ہے، پپھی نو پتہ لگدا وہ چڑک دی ہے، چاچے نو پتہ لگدا وہ چڑکدا ہے، نانکے فون چلا جائے پتہ لگے سکولوں چھٹی کیتی وہ چڑکدا ہے، لیکن اسی اپنی اولاد نو کدی قرآن دی تعلیم دین واسطے چڑکے ہے؟ تو چھٹی کیوں کی؟ او قاری صاحب سر چ پیڑ سی، او قاری صاحب تھوڑی طبیعت خراب سی، تھوڑی سردی سی۔ اسی اپنی اولاد دے بارے اے بات سوچ لئی کہ میں مر گیا، اولاد دی فکر لگی ہے کہ پچھو میری اولاد دا کی بنے گا، اے دے واسطے بینک بیلنس بنا دیتا، اے دے واسطے کوٹھیاں بنگلے تے گاڑیاں بنا دیتیاں، کاش کہ اے سوچے ہمدا میرے مرن تو بعد میری اولاد بھی مرنی ہے، انہیں بھی مرنا ہے، تے اے دی آخرت سنوار جاواں، انہوں دنیا تے رب دے گھر اندر واڑ جاواں، انہوں اللہ دے گھر دے اندر داخل کر جاؤں۔ تو میں جو بچے اس مسجد دے اندر طالب علم کہ جنہاں نے یہ پارا 30واں زبانی یاد کیتا ہے، انہوں نے انعامات تقسیم کرنے نے، تو بھائی اقبال تشریف لے آئے نے، بھائی اقبال صاحب، میں انہاں بچیاں نو انعامات تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ساڑھے بھائی محمد اقبال، انہاں دا بیٹا ہے محمد حارس، اس دی خواہش سی، اس نے انعام بچیاں واسطے بھیجے ہے کہ میرے والد صاحب دے ہتھوں دلاؤ، لیکن وہ نہیں آئے، بلکہ اپنے مہمان انہاں کے گزارش ہے کہ وہ انہاں نو انعامات دین۔ تو پہلے انہاں بچیاں نے جنہاں نے پوزیشن حاصل کی تھی، اس پارا جو یاد کروایا ہے نا، پھر یہ میں امتحان دو آیا ہے، امتحان دلا کے پھر وہ دی پوزیشناں نے، تو جنہاں نے پوزیشن حاصل کی نے پہلے میں انہاں بچیاں نو بلاواں گا آ کے اپنا انعام حاصل۔ ماشاءاللہ جس بچے نے یہ 30ویں سپارے سے امتحان دیتا ہے، جو تیسری پوزیشن حاصل کی تھی ہے سمیع اللہ بن ابرار احمد۔ اور جڑی بچیاں نے قرآن مکمل کیتا وہ تھلے آ جان۔ دوسری پوزیشن
حاصل کیتی ہے ٹھیک ہو گیا اس مسجد کا طالب علم ہے ذیشان نواز یہ والد محترم دنیا تو چلے گئے نے دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت فرما دے اللہ انہوں دی بخشش فرما دے اللہ انہوں دی قبر نو ٹھنڈیاں فرما دے ماشاءاللہ اول پوزیشن حاصل کی تھی احسان الہی اس بچے نے ماشاءاللہ مکمل پارا زبانی یاد کیتا ہے دعا کرو اللہ اس نو دین دا خادم بنا دے ماشاءاللہ 3 بچیاں نے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیتا ہے وہ بچیاں آن اور آ کے اپنا انعام وصول کرن ام رومان آجو بیٹا رستہ دیو بیٹا علینا نور اور ماشاءاللہ جنہ بچیاں نے زبانی سپارہ یاد کیتا ہے انہاں بچیاں نو بھی شاید بھی دینا انہاں بچیاں نو جو میں بات کیتی سی کہ انہاں بچیاں نو نقدی انعام کہ اے سپارہ یاد کر لیں جس نے مکمل کیتا ہے اس نو میں یہ کہا سی کہ 500 روپے انعام دیاں گا اور جس نے نصف کیتا اس نو میں یہ کہا سی کہ میں 250 روپیہ انعام دیاں گا یعنی کہ جس طرح کوئی کرے گا اس انداز نال اس نو انعام نال نوازیا جائے گا تو ماشاءاللہ یہ تقریباً 6 بچے نے جنہوں نے اس معاملے کے اندر حصہ لیا اور الحمدللہ دعا کرو کہ اللہ انہاں بچوں کو مکمل حافظ ہی بنا دے تو بچہ سمیع اللہ ماشاءاللہ اس بچے نے 22 صورتیں یاد کیتی ہیں ذیشان نواز اس بچے نے ماشاءاللہ نصف پارا زبانی یاد کیا محمد عمر طارق اس بچے نے بھی نصف پارا یاد کیتا ہے اس بچے دے زبان تھوڑی جی اڑ دی ہے تو اس دے باوجود اس محنت کیتی ہے تو دیکھو رب دا قرآن یاد ہو گیا دعا کرو اللہ اس دی زبان دے اندر آسانی پیدا فرما دے احسان الہی ماشاءاللہ اس بچے نے مکمل سپارہ یاد کیتا ہے سبحان اس مسجد دے صدر ارشد پہلوان مرحوم جو دنیا تو رخصت ہو چکے نے یہ انہوں دا پوتا ہے اس نے الحمدللہ ادھا پارا یاد کیتا ہے احمد مزمل یہ بھی ساڑھے صدر صاحب دا پوتا ہے اس نے بھی ادھا سپارہ یاد کیتا ہے آگو انشاءاللہ داخلے کھل دینے تو اس بچے نو انشاءاللہ مدرسے نے داخل کیا دعا کرو اللہ اس بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے یہ بچی میری بیٹی ہے مریم شہزادی وہ بھی آئے آگے تو جنہ بچیاں نے الحمدللہ حصہ لیا کہ اسی حدیث دیاں کتاباں یاد کریں گے تو انہاں بچیاں واسطے بھی کہ وہ آ کے اپنے تاکہ اسی اپنے مہمان اور اپنے بزرگ انہاں دے ہتھوں انہاں نو کتاباں دے کے ابتدا کروائیے کہ اللہ برکت دے تو اے بچے انہوں یاد کرن اور پھر یہ تے عمل کرن ذیشان نواز سمیع اللہ عمر عبداللہ اسلام سبحان محمد زید بن سیف اللہ چلا جا گاں شدائی اگے ہو بسم اللہ احسان الہی ذیشان عرفان
خبیب رمضان، احمد طارق، طلحہ۔ یہ بچے نے کہ جنہوں نے یہ حدیث یاد کرنے واسطے کیا کہ اسی یاد کریں گے، انہیں حصہ لیا۔ دعا کرو اللہ انہاں بچیاں دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے، اور اللہ انہاں بچیاں نو یہ حدیث یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے معزز بھائی قمر بن ایوب سجانیہ انہوں نے کہنا کہ اپنا مائک سنبھال۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آپ کی اسی جامع مسجد اقصی اہل حدیث کے امام و مدرس، جو انشاءاللہ العزیز آئندہ سال بچوں کو ناظرۃ القرآن کے ساتھ حفظ القرآن تو پہلے تو پڑھا رہے تھے، لیکن اب انشاءاللہ حدیث کلاس بھی ہوا کرے گی، تعلیم الاسلام کتاب وہ بھی پڑھائی جائے گی، دعائیں بھی پڑھائی جائیں گی۔ اس میں آداب کے متعلق، مسجد کے آداب، گھر کے آداب، بازار کے آداب، والدین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، صحابہ کرام کے متعلق یقین جانیے گا اتنی علمی کتاب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسجد میں یہ پڑھائی جانی چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تو آپ اگر اپنی سابقہ زندگی کو سوچیں اور یہ موازنہ کریں تو آپ خود کہیں گے کہ یہ واقعی بلکہ ہر سکول میں پڑھائی جانی چاہیے۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو صرف ایک دو چیزوں سے آپ کو آگاہ کر دوں، بتا دیں۔ پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کفار مسلمانوں پر غالب کیسے آ رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی کسی طریقے کے ساتھ، کبھی کسی طریقے کے ساتھ، کبھی سویڈن کے اندر قرآن کو جلاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی فرانس کے اندر توہین کی جاتی ہے، کبھی جہنم کا مرزا وہ قرآن مجید کے من مانے ترجمے کرتا ہے، کبھی وہ احادیثوں کے ترجمے غلط کرتا ہے، کبھی وہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہم نے تلاش نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت میں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ، جس نے قرات کی، حرفن، ایک حرف، کس کی؟ کس کی؟ قرآن کی، قرآن کی تلاوت کر لی، ایک حرف اس نے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھ لیا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 گنا تک جاتی ہے۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، اسکول کی تعلیم دلوائی، یونیورسٹی کی تعلیم دلوائی، کالج کی تعلیم دلوائی، اور بتلائیے کالج کی کس کتاب سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی؟ مل سکتی ہیں؟ بلکہ امام الانبیاء نے اسی حدیث میں ارشاد فرما دیا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام بھی ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم بھی ایک حرف ہے۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑا تو ہم ذلت میں ہوئے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے
اس قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسی قوموں کو عزت دیتے ہیں۔ جو اس قرآن کو چھوڑتا ہے، اللہ مالک ایسی قوموں کو ذلت میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، بلکہ صرف ایک حدیث آپ کو سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان موجود ہیں، میرا یہ ایمان ہے، آپ لوگوں کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے بھی پاس ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آج کافر قرآن کو جلاتا ہے، یہ قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، کبھی حفاظ کو شہید کرتا ہے، کبھی مساجد کو شہید کرتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر پورے قرآن کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایک سورت کو ختم نہیں کر سکتا، ایک سورت کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایک آیت کو ختم نہیں کر سکتا، ایک آیت کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایک لفظ کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ ایک لفظ کو بھی نہیں، ایک حرف کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ ایک حرف کے اوپر ایک زبر آتی ہے، اس کے نیچے ایک زیر آتی ہے، جتنی بھی حرکات ہیں وہ ایک حرکت کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم قرآن کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجا نہیں، تو ان کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھنے دیا نہیں، تو ان کو صحابہ کی شان کیسے معلوم ہوگی، قرآن کی عظمت کیسے معلوم ہوگی؟ جب ہم مسجد میں بھیجیں گے تو قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھنے دیں گے تو یقین کریں ان کو اتنا علم حاصل ہو جائے گا کہ وہ خود بھی دفاع کر سکیں گے کہ کوئی کافر بھی ان کا چھوٹا سا بچہ بھی مسلمان کی کسی مقدس کتاب کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سنہری احادیث، اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس کے پہلے صفحے پہ جو احادیثیں لکھی ہیں وہ کون سی احادیثیں ہیں کہ اگر صرف یہی احادیثیں بچے پڑھ لیں تو معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے اس بگاڑ میں سے کتنا بگاڑ جو بچوں میں پیدا ہو چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا چیز ہے؟ الدعاء هو العبادۃ، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مساجد میں تو بھیجتے ہیں، کیا ہمارے بچوں کو مساجد سے جو تعلیم مل رہی ہے وہ تعلیم کیسی ہے؟ بلکہ ہمارا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے، بھائی بات تو بڑی کڑوی ہے کہ ہمارے بچے کو صرف ایک مرتبہ ناظرۃ القرآن پڑھا دو، اس کے بعد اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ایسا ہوتا ہے۔ پھر بچوں میں نفرتیں بھی ہیں، جو وہ بچے بڑوں میں دیکھتے ہیں وہی عمل کرتے ہیں۔ احادیثیں یقین کریے، لا تغضب، غصہ مت کیجیے۔ ابھی آپ نے یہ حدیث تو سن لی، جب آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ نے مجھ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، میرے تجربات کم ہیں، آپ کے زیادہ ہیں، بزرگ موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ غصہ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ قتل و غارت تک بھی معاملات پہنچ چکے۔ یہ 60 سنہری احادیث جس مسجد میں میں پڑھاتا ہوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، پہلے سال صرف 3 بچوں نے پڑھی تھی، اگلے سال 12 طالب علموں نے پڑھی، پھر اگلے سال 25 طالب علموں نے پڑھی، اور انشاءاللہ العزیز اس سال 40 کے قریب طالب علم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یقین کریے چھوٹی سی کتاب ہے۔ ویسے تو ہم بچوں کو اسکول کی تعلیم تو دیتے ہیں، ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں، 1,000 روپیہ فیس بھی دیتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دلواتے؟ احادیثوں کی تعلیم کیوں نہیں دلواتے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس میں تقریباً 100 سے زیادہ سوالات موجود ہیں۔ صرف یہ بچہ یاد کر لے تو یقین کریں بڑے بڑے جو دعوے کرنے والے علم والے لوگ ہیں، جو علماء کو بھی چین میں نہیں رہنے دیتے، وہ انشاءاللہ جب یہ بچہ یاد کرے گا نا اس بچے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی انشاءاللہ اس مسجد میں پڑھائی جائے گی۔